مصطفی کا خاکہ از آب حیات محمد حسین آزاد تیسری اور آخری قسط۔ ان جھگڑوں میں بعض شعروں پر مرزا سلیمان شیخوہ کو شبہ ہوا کہ ہم پر بھی شیخ مصطفی نے چوٹ کی ہے۔ اس کے عذر میں مصطفی نے یہ کہا: قصیدہ در معذرت اتہام انشا مرشد زادہ شہزادہ مرزا سلیمان شیخوہ بہادر، قسم بذات خدائے کہ ہے سمیع و بصیر، کہ مجھ سے حضرت شہ میں ہوئی نہیں تقصیر، سوائے اس کے کہ حالپ نہ کچھ کیا تھا میں عرض، سو وہ بطور شکایت تھی اند کے تقریر، گر اس سے خاطر اقدس پہ کچھ ملال آیا، اور اس گناہ سے ہوا بندہ واجب التعذیر، عوض روپوں کے ملی مجھ کو گالیاں لاکھوں، عوض دوشا لے کے خلعت بشکل نقش حریر، سلف میں تھا کوئی شاعر نواز ایسا کب، جو ہے تو شاہ سلیمان شیخوہ عرش سریر، مزاج میں یہ صفائی کے کر لیا باور، کسی کے حق میں کسی نے جو کچھ کے کی تقریر، مصاحب ایسے کہ گر کچھ کسی سے لغزش ہو، تو اس کے رفع کی ہرگز نہ کر سکیں تدبیر، وگر کریں تو پھر ایسی کہ ناز طیش و غضب، مزاج شاہ میں ہو مستعلبست تشویر، سوتاب ذرہ کہاں نور آفتاب کہاں، کہاں وہ سطوت شاہی کہاں غرور فقیر، مقابلہ جو برابر کا ہو تو کچھ کہیے، کہاں وہ دبکی و دیبا کہاں پلاس و حسیر، میں ایک فقیر غریب الوطن مسافر نام، رہے ہے 8 پہر جس کو قوت کی تدبیر، میرا دہن ہے کہ مد حضور اقدس کو الٹ کے پھیر بحرف ضمیمہ دوں تغییر، یہ افطرا ہے بنایا ہوا سب انشا کا، کہ بزم و رزم میں ہے پائے تخت کا وہ مشیر، مزاج شاہ ہو یوں منحرف تو مجھ کو بھی یہ چاہیے کہ کروں شکوہ اس کا پیش وزیر، اگر وزیر بھی بولے نہ کچھ خدا لگتی، تو جاؤں پیش محمد کے ہے بشیر و نذیر، شفیع روز جزا بادشاہ او دانی، نہ کر وہ جرم پہ جس نے نہیں لکھی تعزیر، کہوں یہ اس سے کہ اے جرم بخش پر گناہ، تیری غلامی میں آیا ہے داد خواہ فقیر، خطا ہو میری جو پہلے تو کر اسیر مجھے، وگر عدو کی پہنا اس کو توق اور زنجیر، اگرچہ بازی انشائے بے حمیمت کو رہا خاموش سمجھ کر میں بازی تصویر، سو میں ملک نہیں ایسا بشر ہوں تاکہ وہ چند کہے سے اس کے کروں گا نہ ماجرا تحریر، کیا میں فرض کہ میں آپ اس سے درگزرا، پھرے گا مجھ سے کوئی گرم و منتظر کا ضمیر، اور ان پہ بھی جو کیا میں نے تازیانہ من، تو ہو سکے ہے کوئی ان کی وضع کی تدبیر، 1000 شہدوں میں بیٹھیں 1000 جاپے ملیں، پھریں ہمیشہ لیے جم ساتھ اپنے کثیر، نہ مانے تیغ سیاست نہ قہر سلطانی، نہ سمجھیں قتل کا وعدہ نہ ضربت شمشیر، مزاج ان کا ٹھٹھوں اس قدر پڑا ہے کہ وہ ہنسی سمجھتے ہیں اس بات کو نہ جرم کبیر، پھر اس پہ یہ بھی ہے یعنی کہ اس مقام کے بیچ جو ہووے منشی تو کچھ نثر میں کرے تستیر، فلیف جن کو خدا نے کیا ہو موزوں تب، اور اپنے فضل سے بخشی ہو شعر میں توقیر، یہ کوئی بات ہے سوسن کہ وہ خاموش رہیں، ہوا ہے مصلحتاً گو کہ تصفیہ اخیر، مگر یہ بات میں مانی کہ سوانگ کا پانی، اگر میں ہوں تو مجھے دیجیے بدترین تعزیر، میں آپ فاقہ کش اتنا مجھے کہاں مقدور، کہ فکر اور کروں کچھ بغیر آش شعیر، میرے حواس پریشاں بئیں پریشانی، ہو جیسے لشکر شکستہ کی خراب بہیر، گر اس پہ صلح کی ٹھہری رہے تو صلح سہی،
اگر ہو پھر شرارت بشر ہوں میں بھی شریر. جو جواب ایک کے یا 10 ہیں اور 10 کے 100، نگاہ کرتے تھے اول بئیں قلیل و کثیر. حصول یہ ہے کہ جب کوتوال تک قضیہ گیا ہو از پہ تحدید شاعران شریر، تو کوتوال ہی بس ان سے اب سمجھ لے گا یہ دم بدم کی شکایت کی ہے ابس تحریر. یہ وہ مثل ہے جس طرح سارے شہر کے بیچ بلند قامتی اپنی سے متہم ہو بعیر. سو متہم مجھے نادان حجو شہ سے کیا، قباحت اس کی جو سمجھے شہ اس کو دے تعزیر. ولے مزاج مقدس جو لاؤبالی ہے، نہیں خیال میں آتا خیال حرف حقیر. جو کچھ ہوا سو ہوا مصطفی بس اب چپ رہ، زیادہ کرنا صداقت کا ماجرا تحریر. خدا پہ چھوڑ دے اس بات کو، وہ مالک ہے، کرے جو چاہے جو چاہا کیا بحکم قدیر. سید انشا پھرتے چلتے دلی میں آئے تھے اور کچھ عرصہ رہے تھے، اور جو لوگ ان مارکوں میں ان کے رفیق تھے ان میں سے اکثروں نے دلی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. چنانچہ ایک موقع پر شیخ مصطفی نے یہ قطع کہا جس کے چند شعر 7ویں دیوان میں ہیں. قطع: بعضوں کا گمان ہے یہ کہ ہم اہل زباں ہیں، دلی نہیں دیکھی ہے زباں داں یہ کہاں ہیں. پھر تس پہ ستم اور یہ دیکھو کہ عروضی، کہتے ہیں صدا آپ کو اور لاف زنا ہیں. سیفی کے رسالے پہ بنا ان کی ہے ساری، سو اس کو بھی گھر بیٹھے وہ آپ ہی نگراں ہیں. 1.5 ورق پڑھ کے وہ جامی کا رسالہ، کرتے ہیں گھمنڈ اپنا کہ ہم قافیہ داں ہیں. نہ حرف جو وہ قافیے کے لکھتے ہیں اس میں، دانا جو انہیں سنتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں ہیں. تاکید سے واقف نہ تنافر سے ہیں آگاہ، نہ حرف یہی قافیے کے درد زباں ہیں. کرتے ہیں کبھی ذکر وہ ایتائے خفی کا، ایتائے جلی سے کبھی پھر حرف زنا ہیں. اول تو ہے کیا شعر میں ان باتوں سے حاصل، بالفرض جو کچھ ہو بھی تو یہ سب پہ عیاں ہیں. حاصل ہے زمانے میں جنہیں نظم طبعی، نظم کی کے اشعار باز آب رواں ہیں. پرواہ انہیں کب ہے ردیف اور روی کی، کب قافیے کی قید میں آتش نفساں ہیں. مجھ کو تو عروضاتی ہے نہ قافیہ چنداں، ایک شعر سے گرویدہ میرے پیر و جواں ہیں. اس قطعے کے مطلع پر خیال کرو کہ دلی اس وقت کیا شے تھی. چند روز وہاں رہ جانا گویا زباندانی کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا. خیر اب شیخ صاحب کے اقسام سخن سے لطف حاصل کرنا چاہیے. باوجود کہ شیخ مصطفی بہت سن رسیدہ تھے، مگر سید انشا کے مرنے کا انہیں افسوس کرنا پڑا. چنانچہ ایک غزل کے مقطع میں کہا ہے: مصطفی کس زندگانی پر بھلا میں شاد ہوں، یاد ہے مرگے قتیل و مردن انشا مجھے. کیا کیا فساد، کیا کیا شور و شر ہوئے، کیسے کیسے خاکے اڑے، انجام یہ کہ خاک. شیخ مصطفی کا قصیدہ نعت میں: ہنا سے ہے یہ تیری سرخ اے نگار انگشت، کہ ہو نہ پنجائے مرجاں کی زین ہار انگشت. ضعیف اتنا ہوا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں، نہیں یہ پنجائے طاقت سے بھلا دار انگشت. ہلال و بدر ہوں یکجا عرق فشائی کو، رکھے جبیں پہ جو تو کر کے تاب دار انگشت. فراق منہ کمراں سے میں یہ ہوا باریک، کہ ہو گئی میری سوزن صفت 1000 انگشت. زبس کے زست ہے دنیا میں ہاتھ پھیلانا، رکھے ہے سمٹی ہوئی اپنی پشت خار انگشت. وہ جب لگائے ہے فندق تو دیکھ دیکھ مجھے، رکھے ہے منہ میں تعسف کی روزگار انگشت. شمار داغ سے کب اتنی مجھ کو فرصت ہے، کہ رکھ سکوں بسرے چشم اشک بار انگشت.
بیاں ضرور ہے اب دست و تیغ کا اس کی، نکل گئی سپر میں سے جس کی پار انگشت۔ محمد عربی معجزوں کا جس کے کبھی نہ کر سکے فلک پیر کا شمار انگشت۔ چمن میں اس کی رسالت کا جب کچھ آئے ہے ذکر، علم کرے ہے شہادت کی شاخسار انگشت۔ وظیفہ جس کا پڑھے ہے یہ دانائے شبنم، دعا میں جس کی ہے کھولے ہوئے چنار انگشت۔ اگر ہو مہر گہارا سنگے فرش اس کا، نہ چوسے اپنی کبھی طفل شیر خار انگشت۔ اٹھاوے گر کف افسوس ملنے کی وہ رسم، نہ ہووے پھر کبھی انگشت سے دو چار انگشت۔ کرے جو وصف وہ اس تاج انبیاء کے رقم، قلم کی جوں نئے نرگس ہوتا جدار انگشت۔ غزلیات۔ غزل۔ دن جوانی کے گئے موسم پیری آیا، آبرو خواب ہے اب وقت حقیری آیا۔ تاب و طاقت رہے کیا خاک کے ایذا کے تئیں، حاکم ذوف سے فرمان تغیری آیا۔ سبق نالہ تو بلبل نے پڑھا مجھ سے ولے، نہ اسے قاعدہ تازہ صفیری آیا۔ شاعری پر کبھی اپنی جو گئی اپنی نظر، نہ ضمیر اپنے میں اس وقت ضمیری آیا۔ درد پڑھنے جو اٹھا صبح کو سب سے پہلے، مکتب عشق میں ہونے کو وہ میری آیا۔ اس کے در پر میں گیا سوانگ بنائے تو کہا، چل بے چل دور ہو کیا لے کے فقیری آیا۔ پوچھ مت مار کائے عشق کا ہنگامہ کے وہاں، قیس مارا گیا وہاں مقبہ اسیری آیا۔ اے سلیماں ہو مبارک تجھے یہ شاہی و تخت، اے سلیماں ہو مبارک تجھے یہ شاہی و تخت، تیرا آصف بھی بسامان وزیری آیا۔ چشم کم سے نہ نظر مصطفی خستہ پہ کر، وہ اگر آیا تو مجلس میں نذیری آیا۔ غزل مذکورہ ذیل سید انشا کی غزل پر مصطفی نے کہی ہے، ملاحظہ ہو۔ پیری سے ہو گیا یوں اس دل کا داغ ٹھنڈا، جس طرح صبح ہوتے کر دیں چراغ ٹھنڈا۔ سرگرم سیر گلشن کیا خاک ہوں کہ اپنا، نزلے سے ہو رہا ہے آپ ہی دماغ ٹھنڈا۔ بلبل کے گرم نالے جب سے سنے ہیں اس نے، دیوار گلستاں پر بولے ہے زاغ ٹھنڈا۔ کیا کیا خوشامدی نت پنکھا لگے ہلانے، کشتی سے جب ہوا وہ کر کے فراغ ٹھنڈا۔ سرسر سے کم نہیں کچھ وہ تیغ تیز جس نے، سرسر سے کم نہیں کچھ وہ تیغ تیز جس نے، لاکھوں کو کر دیا ہے دم میں چراغ ٹھنڈا۔ کشمیری ٹولے میں ہم جاتے تھے روز لیکن، جی آج تک ہوا ہے کر کے سراغ ٹھنڈا۔ گرمی کی رت ہے ساقی اور اشک بلبلاں نے، چھڑکاؤ سے کیا ہے سب صحن باغ ٹھنڈا۔ ایسے میں ایک صراحی شورے لگی منگا کر، ایسے میں ایک صراحی شورے لگی منگا کر، لبریز کر کے مجھ کو پھر دے ایاغ ٹھنڈا۔ کیا ہم ٹکڑ گداں ہیں جو مصطفی یہ سوچیں، ہے گرم اس کا چولہا اس کا اجاغ ٹھنڈا۔ غزل۔ سر شام اس نے منہ سے جو رخ نقاب الٹا، نہ غروب ہونے پایا وہیں آفتاب الٹا۔ جو کسی نے دیس راہ میں اسے لا کے دی مصور، نہ حیا کے مارے اس نے ورقے کتاب الٹا۔ میں حساب بوسہ جی میں کہیں اپنے کر رہا تھا، وہ لگا مجھی سے کرنے طلب اور حساب الٹا۔ مہ چار دہ کا عالم میں دکھاؤں گا فلک کو، اگر اس نے پردہ منہ سے شب ماہتاب الٹا۔ جو خفا ہوا میں جی میں کسی بات پر شب وصل، سحر اٹھ کے میرے آگے وہی اس نے خواب الٹا۔ بسیواں بوسہ اس نے مجھے رک کے دی جو گالی، میں ادب کے مارے اس کو نہ دیا جواب الٹا۔
کہیں چشم مہر اس پر تو نہ پڑ گئی ہو یا رب، جو نکلتے صبح گھر سے وہ پھرا شتاب الٹا۔ میں ہوا ہوں جس پہ عاشق یہ شگرف ماجرا ہے، کہ میرے عوض لگا ہے اسے اضطراب الٹا۔ کسی مست کی لگی ہے مگر اس کے سر کو ٹھوکر، جو پڑا ہے میکدے میں یہ خم شراب الٹا۔ یہ مقام آفری ہیں، یہ مقام آفری ہیں کہ بزور مصطفی نے انہی قافیوں کو پھر بھی بصداب و تاب الٹا۔ غزل۔ جو پھرا کہ اس نے منہ کو بقضا نقاب الٹا، ادھر آسمان الٹا ادھر آفتاب الٹا۔ نہ قفس میں ایسے مجھ کو تو اسیر کی جو صیاد، کہ گھڑی گھڑی وہ ہووے دم اضطراب الٹا۔ میرے حال پر مغاں نے یہ کرم کیا کہ سن سن، میرے پی کے سر پہ رکھا قد شراب الٹا۔ تیرا تشنہ لب جہاں سے جو گیا لحد پر اس کی، پس مرگ بھی کسی نے نہ سبوئے آب الٹا۔ جو خیال میں کسو کے شب ہجر سو گیا ہو، نہ ہو صبح کو الہی کبھی اس کا خواب الٹا۔ میرے دم الٹنے کی جو خبر اس کو دی کسی نے، وہیں نیم رہ سے قاصد بصد اضطراب الٹا۔ جو علی کا حکم نافذ نہ فلک پہ تھا تو پھر کیوں بگہے عروب آیا نکلا آفتاب الٹا۔ اب اسی میں تو سا غزلہ جو کہے تو کام بھی ہے، نہیں مصطفی مزہ کیا جو دو دو کتاب الٹا۔ اب اس کے بعد بھی بہت سی غزلیں دی گئی ہیں، لیکن وہ سہ غزلہ چہار غزلہ کی رو میں طبع ازمائی پر زیادہ اشارہ کرتی ہیں۔ کوئی لٹریری میرٹ ان غزلوں کی زیادہ نہیں ہے، تو ان کو میں پڑھنا اگنور کروں گا، اور صرف ایک غزل آخری میں جو آخر والی غزل جو ہے وہ پڑھوں گا، کیونکہ اس میں ایک میرٹ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کی جو مشہور غزل ہے میرے آگے جس کی ردیف ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے وغیرہ، تو وہ اس سے انسپائرڈ نہ ہو اس غزل سے، یہ غزل میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ختم کروں گا۔ خاموش ہے ارسطو و فلاطوں میرے آگے، دعویٰ نہیں کرتا کوئی موضوع میرے آگے۔ دانش پہ گھمنڈ اپنی جو کرتا ہے بشدت، واللہ کہ وہ شخص ہے مجنوں میرے آگے۔ لاتا نہیں خاطر میں سخن بے ہدا گو کا، اعجاز مسیحا بھی ہے افسوں میرے آگے۔ باندھے ہوئے ہاتھوں کو با امید اجابت، رہتے ہیں کھڑے سینکڑوں مذموم میرے آگے۔ استاد ہوں میں مصطفی حکمت کے بھی فن میں، ہے کود کے نو درس فلاطوں میرے آگے۔ شکریہ۔